بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آج آٹو بایوگرافی کی 12ویں قسط ہے اور آج ہم ماسکو سے میں واپس آ گیا جولائی اگست 1988 میں، اور پھر 17 اگست کو آپ جانتے ہیں 1988 میں جو ہے ضیاء الحق صاحب کا جو پلین تھا وہ کریش ہو گیا۔ اچھا، اس زمانے میں جو تھا ناظرین، منسٹری نے ایک سرکولر کیا، وزارت خارجہ نے ایک کورس آفر ہو رہا تھا ملیشیا میں، کوالالمپور میں، کرائسس مینجمنٹ پہ۔ تو میں نے بھی اس کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کر دی اور پھر منسٹری نے اس کو اپروو بھی کر دیا۔ تو یہ تقریباً 10 ہفتوں کا کورس تھا جو کہ میں نومبر میں گیا تھا ملیشیا، کوالالمپور، اور وہاں پہ یہ ہم نے کورس کیا۔ بڑا زبردست کورس تھا، بہت دوسرے ممالک سے بھی سفارتکار آئے ہوئے تھے، اور بڑا مشہور ملیشیا کا انسٹیٹیوٹ ہے، انٹان کہتے ہیں، انسٹیٹیوٹ فار پبلک ایڈمنسٹریشن۔ تو بہت اچھا کورس، اور پھر ہمیں موقع، ہم نے بائی روڈ ٹریول بھی کیا ملیشیا۔ خاص طور پہ جگہ بہت پسند آئی ہمیں ملاکا، پورچوگیز کا ادھر وہاں رہے کچھ بہت عرصہ وہاں، ابھی بھی لوگ جو ہے پورچوگیز آپ کو نظر بھی آتے ہیں ملاکا میں۔ ہم نے بائی روڈ ٹریول کیا، پھر جوہر بارو جو سنگاپور اور ملیشیا کو ملاتا ہے، وہ برج بھی وہ بھی ایک اسٹیٹ ہے جوہر بارو، تو اس کو ہم نے پھر کراس کر کے سنگاپور بھی ہم گئے۔ سنگاپور میں اس زمانے ایک بڑی زبردست سینٹرل مسجد ہوا کرتی تھی، وہاں نماز بھی ہم نے پڑھی۔ اور خیر، یہ میں بات کر رہا ہوں 1988 کی، اب تو دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ کوالالمپور اس زمانے بھی بڑا ماڈرن شہر تھا، صاف ستھرا شہر، اور بلکہ بڑی اچھی سڑکیں بھی تھیں۔ اب تو خیر بات بدل ہی گئی ہے۔ پریسٹون ان کی ایک لوکل کار ہوا کرتی تھی، اب وہ شاید پاکستان میں بھی سوچ رہے ہیں اس کو مینوفیکچر کرنے کا۔ تو وہ پھر ہم واپس آ گئے کرائسس مینجمنٹ کا کورس کرنے کے بعد، تو پھر سوویت یونین سیکشن میں لگا دیا گیا۔ ہم نے پھر تقریباً پاکستان میں ناظرین گزارے 3.5 سال۔ اس کے بعد پھر اگلی پوسٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ اب اگلی پوسٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے ناظرین، وہ یہ تھا کہ اب جانا کہاں ہے۔ وزارت خارجہ میں یوزلی ایک سرکولر، ایک فارم سا سرکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے وزارت خارجہ میں سسٹم یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے مشنز ہیں ان کو ہم نے، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اب تو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری، اور پھر سی کیٹیگری۔ کسی زمانے میں ڈی کیٹیگری بھی ہوتی تھی جس کو ہارڈ شپ اسٹیشن کہتے تھے، اور جو ماسکو تھا وہ اس زمانے میں ہارڈ شپ اسٹیشن تھا، ڈی کیٹیگری میں آتا تھا۔ ہارڈ شپ اسٹیشن وہ ہوتا ہے ناظرین جہاں پہ زندگی ذرا مشکل ہوتی ہے، موسم جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہوتے ہیں، لینگویجز کے ایشو ہوتے ہیں۔ تو یہ ماسکو اس زمانے میں ہارڈ شپ اسٹیشن ہوا کرتا تھا، اور ہوتا یہ ہے کہ تمام افسروں کو روٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہارڈ شپ اسٹیشن کر لیا تو اب نیکسٹ اسٹیشن جو ہوگا آپ کا، پوسٹنگ آپ کی باہر ہوگی، یا تو وہ آپ اے کیٹیگری میں ہوگی، یا بی کیٹیگری میں، یا سی کیٹیگری میں۔ اے کیٹیگری وہ ہیں اسٹیشن ناظرین جو کہ جہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا زبردست ہے، لائف اچھی ہے، یورپ کے کنٹریز ہو گئے، امریکہ ہو گیا، جہاں پہ زندگی قدرے بہتر ہے، مطلب لیونگ اسٹینڈرڈز بہت اچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد بی کیٹیگری کے اسٹیشنز ہیں جس میں قدرے کم، پھر سی جو کہ ہارڈ شپ اسٹیشنز کے قریب ہیں۔ تو اب چونکہ میں نے ہارڈ شپ اسٹیشن پہلے کر لیا تھا ماسکو، تو میں ایلیجیبل تھا کہ میں اے اسٹیشن میں جاؤں، یا بی میں جاؤں، یا سی میں جاؤں۔ تو مجھ سے غلطی ناظرین یہاں پہ ہو گئی بدقسمتی کے ساتھ۔ میں جانا چاہتا تھا نیو یارک، پیراپون جو ہمارا UN کا مشن ہے نیو یارک، وہاں میں جانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے فارم فل کیا تو غلطی کے ساتھ میں نے لکھ دیا پیرپ نیو یارک۔ تو پاکستان ریپرزنٹیشن، ہم پیرپ جو ہے ایک قسم کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فارن آفس میں، پیرپ نیو یارک، یا پیرپ واشنگٹن، یا پیرپ جو ہے اوسلو آپ کہہ لیجئے۔
تو پیرپ استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو یو این کا مشن تھا اس کے لیے پیرپن تھا, پیرپ یو این, پیرپ یو این نیو یارک, پیرپ یو این جنیوا. تو یہ دو, لیکن مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے پیرپن کی بجائے, پیرپ یو این کی بجائے صرف پیرپ نیو یارک لکھ دیا. اب پیرپ نیو یارک لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کونسلیٹ جنرل جو ہے نیو یارک میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اب مجھے یقین تھا کہ مجھے پیرپ یو این مل جائے گا, کیونکہ میرے ذہن میں تو وہی چل رہا تھا, لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے غلطی کی ہے. تو لیکن جب میرے پوسٹنگ آرڈرز آئے تو اس میں پیرپ نیو یارک لکھا ہوا تھا, تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں فوراً چلا گیا ایڈمنسٹریشن والوں کے پاس کہ جی یہ آپ نے کس طرح کر دیا ہے پیرپ نیو یارک. میں نے تو یو این جو پاکستان کا جو مشن ہے یو این وہاں جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے خود ہی پریفرنس دی ہے اپنی کہ آپ پیرپ نیو یارک جانا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ کو ہم پیرپ نیو یارک بھجوائیں گے. میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, میں پیرپ نیو یارک نہیں جانا چاہتا, مجھے آپ پیرپ یو این بھجوائیے, کیونکہ میں تو یو این مشن میں کام کرنا چاہتا ہوں, ایک نیا ایکسپیرینس لینا چاہتا ہوں. تو بہرحال وہ نہیں کہا جی اب تو جن کو ہم نے پیرپ یو این بھجوانا تھا وہ تو ہم نے پوسٹنگ ان کی بھی کر دی, تو آپ جانا تو آپ ادھر ہی ہے. بہرحال چونکہ وہاں پہ جو کونسل جنرل ہمارے تھے نیو یارک میں وہ بڑے زبردست انسان ہیں, اب تو خیر ریٹائر ہو گئے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, اقبال احمد خان صاحب. تو چونکہ وہ کونسل جنرل تھے اور میں جا رہا تھا ایز وائس کونسل, تو مجھے میں نے کہا سوچا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان کو ہر اس چیز کا تجربہ حاصل کرنا چاہیے جو آپ کے پروفیشن میں آپ کو مددگار ثابت آپ کو ہوتا ہے. اور چونکہ پاکستان کونسلیٹ جنرل نیو یارک کی بڑی اہم کونسلیٹ جنرل ہے, اس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا, پاکستان پھر جو ہے وہاں کا میڈیا اور پھر وہاں کے جو لوکل پارلیمنٹیرینز ہیں, کانگریس مین ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان کے ساتھ, تو ایک بڑا اچھا کونسلیٹ کا کام بڑا زبردست تھا اور زیادہ ٹائرنگ اور مشکل کام تھا میرے حساب سے. تو جب منسٹری نے انسسٹ کیا کہ بھئی آپ نے اب ادھر ہی جانا ہے کونسلیٹ جنرل میں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی وہاں چلے جاتے ہیں. اور میں اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت بہتر ہوا کونسلیٹ جنرل جانا, کیونکہ وہ تجربات جو میں نے وہاں حاصل کیے ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ پبلک ریلیشننگ جو ہے ایک بہت مشکل کام ہے. پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا, اس سے تو ایک آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے, جہاں بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں آپ سے کہ, لیکن وہاں بہت سی دعائیں بھی آپ کو ملتی ہیں. کسی کے کام اگر آپ آ جائیں, کوئی مشکل میں ہے کوئی پاکستانی, اس کی مدد کر لیں تو بڑی دعائیں بھی ملتی ہیں. اور میرے ساتھ یہ بہت کچھ ہوا, کیونکہ میں نے اپنی ایک پالیسی رکھی تھی کہ میرے جو آفس کے دروازے تھے وہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر ہر ایک کے لیے کھلے تھے, جو جس وقت اوپر آنا چاہے مجھ سے ملنا چاہے موسٹ ویلکم. تو اس وجہ سے مجھے جو نیو یارک میں جتنی عزت ملی وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور میں آج بھی جب سوچتا ہوں کہ میرے لیے مطلب ٹھیک ہے یو این مشن میں کام کرتے تو ذرا ڈفرینٹ نوعیت کا کام ہوتا, لیکن کونسلیٹ جنرل کا جو کام تھا اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا کہ وہ 3.5 سال میں نے نیو یارک میں بھرپور طریقے سے گزارے. وہاں پہ ہم 14 اگست کو ہر سال ایک پاکستان ڈے پریڈ ہوا کرتی تھی, اور جو کہ میڈیسن اسکوائر پہ آ کے ختم ہوا کرتی تھی. اور پھر وہ اس کو ارینج کرنا اٹ سیلف واز اے ہیوج تھنگ, کیونکہ پاکستانی کمیونٹی بدقسمتی کے ساتھ ناظرین جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تقسیم ہیں along پولیٹیکل لائنز, لیکن ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان کو یکجا کریں, ایک ساتھ مل کر چلیں. تو ہم نے اس پہ بہت کام کیا, اور تقریباً میں 3.5 سال رہا تو 3-4 پریڈز ہم نے آرگنائز کیں اور زبردست طریقے سے ہوئیں. اور اس کا سارا کریڈٹ اقبال احمد خان صاحب کو جاتا ہے جو ہمارے کونسل جنرل تھے اس زمانے میں. پھر ہم نے اس زمانے میں نصرت فتح علی خان صاحب کو بلایا, مجھے یاد ہے, اور سینٹرل پارک میں ان کا اوپن کنسرٹ کیا.
وہ ناظرین وہ بھی ایک چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی کہ جو امریکی تھے گورے سارے وہ نصرت فتح علی خان کو سننے آئے ہوئے تھے اور کیا جھوم جھوم کے قوالیاں سن رہے تھے. تو یہ بھی ایک تجربات ہیں جو کہ اب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو بڑے زبردست، اور اس میں بڑی محنت صرف ہوتی ہے کیونکہ فنڈز نہیں ہوتے. اب یہ جو بڑے بڑے سٹارز ٹریول کرتے ہیں تو یہ اکیلے تو آتے نہیں ہیں، پورا ان کا ایک پارٹی ہوتی ہے. اب قوال اگر کوئی ہے تو اس کے بعد طبلہ بجانے والا بھی ہوگا، اور بھی مطلب پورا 15-20 لوگ ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر ان کو ٹھہرانا تو یہ آسان کام نہیں ہوتے. لیکن بہرحال جو سینٹرل پارک میں جو ان کا ہوا تھا ایک کانسرٹ، وہ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ہوا کہ نہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی کامیاب ایفرٹ تھی. اور مجھے ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی غریق رحمت کرے، لیکن بہت زبردست شو تھا. تو نیو یارک میں جب میں، اور نیو یارک میں ناظرین ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس زمانے میں تو تقریباً 21 سے 25% جو ٹیکسیوں کے ڈرائیورز تھے وہ پاکستانی ہوا کرتے تھے. انہوں نے مجھے اتنی محبت دی ناظرین کہ جس دن میرا وہاں سے اپنا میں سفر کر کے ختم کر کے وہاں سے میں جا رہا تھا ٹرانسفر نیو یارک سے صنعاء یمن، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا. تو آپ یقین کریں کہ ٹیکسیوں وہ بیچارے سارے پاکستانی جو لوگ تھے مجھے سی آف کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹیکسیوں کا جلوس نکلا میرے گھر سے، وہاں سے مینہٹن سے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک. تو وہ بھی ایک بڑا اوور ویلمنگ قسم کا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کہ پاکستانیوں نے اتنی محبت دی مجھے. اور آج تک میں جب ان کو یاد کرتا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے ان ٹچ بھی ہیں. بلکہ ہماری کونسلٹ میں بہت سے لوگ تھے، اب بہت سے لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے. خاص طور پہ وہاں پہ ایک عبداللہ صاحب تھے جو ہمارے اسسٹنٹ تھے. ان کا 2012 میں یا 13 میں شاید ایک کریش ہوا تھا PIA کا کوئی، تو اس میں وہ ہلاک ہو گئے، جہاں بھاگ ہو گئے، شہید ہو گئے. ان کی بیٹی کے ساتھ میں ابھی تک ان ٹچ ہوں. اور تو یہ ایکسپیرینسز ہیں، جب آپ محبت دیتے ہیں تو آپ کو محبت ہی ملتی ہے. اور پاکستانیوں نے جتنی محبت مجھے نیو یارک میں دی اس کے بعد بھی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. اور آئی وش آل پاکستانیز، وہاں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی ہوا کرتے تھے، خاص طور پہ ڈاکٹر رفیق جان، پھر ایک ہوا وکیل بڑے زبردست تھے ممتاز صاحب. بڑے زبردست لوگ تھے نیو یارک میں. اور بڑا اچھا 3.5 سال پل میں ہی گزر گئے. تو انشاءاللہ 13ویں قسط کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا. اس وقت تک اللہ حافظ.